اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں صفدر وحید BOVN سٹی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ کچھ ناگہانی مصروفیات کی وجہ سے جی ویڈیو نہیں بن پا رہی، جس کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو کل بھی ایک شارٹ سی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، تو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی۔ یہ جی ضلع گجرات کا شہر کھاریاں، اور کھاریاں سے ایک سڑک جو ہے وہ ڈینگا منڈی بہاولدین کی طرف جاتی ہے جی۔ سوری، تو اس سڑک کو ڈینگا روڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس سڑک کے اوپر تقریباً کوئی 24 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی، کھاریاں سے ڈینگا تک، اور پھر ڈینگا سے آگے جو ہے وہ منڈی بہاولدین 43 کلومیٹر تقریباً سفر بن جاتا ہے۔ تو یہ جی ڈینگا روڈ پر دوریا ایک گاؤں ہے جی، اور کافی بڑا گاؤں ہے، اور دوریے سے لے کے اور دھنی سیداں آگے گاؤں آتا ہے، دوریے کے بعد دھنی سیداں۔ تو یہ جی دو گاؤں جو ہے اس میں آپ کو بائک رائڈنگ پہ آپ کو کور کیے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ تو یہ گاؤں تو بہت زیادہ ہیں جی اس روٹ پر، اور کافی اچھے اچھے گاؤں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کا بھی کہیں وزٹ کروائیں گے، تو برکیف یہ چھوٹی سی پیشکش قبول کریں جی۔ اور آج آپ سے جو بات میں نے شیئر کرنی تھی وہ ایک بڑی اہم سی بات ہے جی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی معمولات زندگی کے اندر لین دین کرتے ہیں، اور لین دین میں ادھار سب سے اہم ایک جز ہو جاتا ہے جی۔ اور بعض اوقات ادھار لینے کے بعد لوگ دینے میں کافی ان کو مشکلات آتی ہیں۔ کبھی تو یوں کہہ لیں کہ وہ شوقیہ طور پہ بھی کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی سے کوئی چیز لینے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں، اور تقاضا کرنے پہ جو ہے حیل و حجت کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں۔ تو ایسی بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک حصہ ہے لوگوں کا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ بر وقت جو ہے وہ ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور بلکہ آ کر اور پراپر بندے کو جو ہے وہ اس کی رقم جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور کچھ احباب ایسے بھی بیچ میں ہوتے ہیں جو کہ مجبور ہوتے ہیں، ان کی مالی استطاعت اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے لی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کو بر وقت لوٹا سکیں۔ تو یہ دو تین قسم کے اینگل جی ہمیں زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو روزی کے جو آمدن ہے، ہماری رزق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہی ہمیں ملنا ہے۔ لیکن ہم سے تھوڑی سی غلطیاں یہ ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی آمدن سے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ پنجابی میں ایک بڑی عام سی مثال بھی ہے کہ دھاڑی سے جو ہے مونچھیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہماری آمدن کم ہے تو ہمیں ادھار یا اپنے پہ وزن بھی اتنا ہی ڈالنا چاہیے جس سے کہ ہم شرمندہ کسی کے سامنے نہ ہو سکیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں قابل دید ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ہم دیتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو وہ اگلے کو واپس کریں، بر وقت کریں، اور لا محالہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے
تو اس میں سب سے پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو لیتے وقت اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو مہینے میں واپس کر سکتا ہوں، تو آپ اگلے کو 2 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا ٹائم بتائیں، تاکہ آپ کے پاس وہ دن ایکسٹرا ہوں، اور اگر آپ نے 2 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا ٹائم ان کو بتایا ہے تو آپ اسے مہینے میں اگر ادا کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور اگلے کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اور آپ کا اعتماد آپ پر اس کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے قرض لینا ہے، تو اس کے لیے ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے، تو آپ اسے موقع دیں۔ موقع سے مراد ہے اسے سہولت دیں۔ سہولت میں کوشش کریں کہ آپ اگر یہ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر کسی کو دیا ہے تو آپ اس کو جانتے بھی ہیں، تو یہ آپ کا ایک اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے، اور آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اس کی مالی استطاعت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ یہ میری رقم مجھے ادا کر سکے، تو اس کے لیے آپ اسے سہولت دیں، اسے ٹائم دیں، 2 4 بار ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر دے رکھا ہے تو کوشش کریں کہ اگلے کو اس میں سہولت دیں، تاکہ وہ آسانی سے اپنے معاملے کو بہتر کر سکے، اور اس میں اسے تنگ کرنا، اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا، اب ہمارے جو زندگی میں ہم روزمرہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے لینے ہیں تو وہ آ رہا ہے آگے، اسے تقاضا کیا، کچھ لوگ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، وہ ڈھیٹ پن بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے روزمرہ کی لڑائیاں بنتی ہیں، اور لوگ آتے ہیں جنہوں نے لینا ہوتا ہے، وہ وہاں آ کر اس شخص کی عزت نفس کو مجروح بھی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، گالی گلوچ تک ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، مارا ماری ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے معاشرے کا نظام جو ہے وہ بہت بگڑ جاتا ہے، توازن برقرار نہیں رہتا۔ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہر شخص مجبور ہے، ہر شخص بے بس ہے مہنگائی کے ہاتھوں، تو خدا را آپ بھی تھوڑا سا ان چیزوں پر غور کیا کریں کہ اگر آپ نے لیا ہے تو کوشش کریں کہ بروقت ادائیگی کریں، اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو اس کے پاس جا کر اور اکیلے میں اس کی منت کر سکتے ہیں، اس کے آگے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے ذرا یہ معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں ادائیگی نہیں کر پایا، تو آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ تھوڑا سا ٹائم دیں یا تھوڑی سی سہولت دیں۔ اور اسے اب پرانا وقت ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہوتی، یا ہمارے جو 500 700 سال پہلے کی معاملات جو ہیں، اس طرح کے وقت میں تو آپ ایک کسی بندے کے آگے جا کے صرف اتنا سا جملہ بھی کہہ دیتے کہ میں اپنے معاملے میں آپ کو خدا کی یاد دلاتا ہوں، تو اگلا بندہ اس بات کو سمجھ جاتا تھا، اور وہ اس کی مجبوری کو پورا کرتا تھا اور اسے سہولت دیتا تھا۔ لیکن ہمارا آج کا دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم بہت زیادہ جدید کمپیوٹرائز دور میں ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ احساسات تو بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اگر کسی سے لینے ہیں تو اسے سہولت دیں، اور کسی کو دینے ہیں تو اس کی محنت کر لیں۔ باخدا ان باتوں کا ذرا دھیان کریں۔ تو لو جی، ویڈیو اپنے اختتام پر آ گئی ہے، تو اپنا رکھیے گا خیال، تو ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔